ربیع الاول میں یہ غلطیاں بالکل نہ کریں۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں ایک چھوٹی سی غلطی بھی ہماری نیکیوں کو ضائع کر سکتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں وہ غلطیاں کون سی ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ مبارک وقت ہے جس میں دنیا کو سب سے عظیم نعمت ملی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی۔ یہ مہینہ خوشیوں کا پیغام ہے، لیکن افسوس کہ اسی مہینے میں کچھ ایسی رسومات اور بدعات بھی رواج پا گئی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں۔ بعض لوگ چراغاں اور جلوس کو اصل محبت سمجھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ محفلوں میں جھوٹی احادیث بیان کر کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور کچھ صرف ایک دن یا ایک مہینے کی عبادت پر اکتفا کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایک لمحے، ایک دن یا ایک مہینے کی عبادت سے پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ تو زندگی بھر کا سفر ہے۔ محترم ناظرین، محبت کی اصل بنیاد عمل ہے، اطاعت ہے اور وفاداری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ محبت صرف زبان کا دعویٰ نہیں بلکہ عملی پیروی کا نام ہے۔ حضرت بلال نے پتھروں کی تپش پر بھی کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت علی نے اپنی جان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر قربان کر دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی دولت اور جان سب کچھ نبی کے قدموں پر نچھاور کر دی۔ یہ ہے محبت کا اصل معیار۔ لیکن آج افسوس کہ ہم محبت کا مطلب صرف ایک دن چراغاں کر لینا، جلوس نکالنا یا نعرے لگانا سمجھ بیٹھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں۔ صبح کی نماز کے لیے اٹھنا، والدین کی خدمت کرنا، پڑوسی کا خیال رکھنا، کاروبار میں ایمانداری اختیار کرنا، یہ سب وہ سنتے ہیں جن کو زندہ کرنا اصل محبت ہے۔ اگر کوئی شخص نعرے لگائے لیکن سنت کو چھوڑ دے تو اس کی محبت ادھوری ہے۔ کیا وہ رسمیں جو آج ہم دیکھتے ہیں واقعی صحابہ کرام نے بھی کی تھیں؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ایسی بدعات ایجاد ہو گئیں جو نہ قرآن میں موجود ہیں اور نہ سنت میں۔ مثلا مخصوص دن میں محفلیں منعقد کرنا، ایسی روایات بیان کرنا جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور اشعار میں غلو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دینا جو صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دین میں کوئی نئی بات پیدا کی جو اس کا حصہ نہیں وہ مردود ہے۔ یہ بدعات دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں مگر حقیقت میں دین کو نقصان پہنچاتی ہیں، کیونکہ دین مکمل ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ اس لیے میلاد کے نام پر بدعت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی نہیں بلکہ ناراضگی کا سبب ہے۔ چراغاں پر ہزاروں روپے ضائع کیے جاتے ہیں، مگر کیا آپ نے سوچا یہ سب ثواب ہے یا گناہ؟ ربیع الاول کے آتے ہی بعض جگہوں پر بجلی کے کمکمیں، آتش بازی اور بڑے بڑے جلوسوں پر لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن ان سب سے نہ کسی غریب کا پیٹ بھرتا ہے نہ کسی یتیم کی مدد ہوتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ اگر یہی پیسہ مسکینوں کے علاج پر لگایا جائے، کسی یتیم کو تعلیم دلائی جائے، کسی بیوہ کی مدد کی جائے، کسی مسجد اور مدرسے کی مدد کی جائے، تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل خوشنودی کا ذریعہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سادہ زندگی گزارنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم بھی سادگی اپنائیں اور فضول خرچے چھوڑ کر اصل کاموں پر مال خرچ کریں؟ کیا آپ نے کبھی میلاد کی محفل میں وہ باتیں سنی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں فرمائیں؟ میلاد کی محفل میں اکثر جھوٹی اور گھڑی ہوئی روایات سنائی جاتی ہیں۔ بعض مقررین جذبات ابھارنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہی نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت وعید دی، جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔
اس لیے ضروری ہے کہ صرف صحیح اور مستند احادیث کو بیان کیا جائے۔ اگر ہم جھوٹے قصے سناتے ہیں تو یہ محبت نہیں بلکہ خیانت ہے۔ کیا اسلام صرف ربیع الاول کا دین ہے؟ بعض لوگ صرف اس مہینے عبادت کرتے ہیں، مسجدیں بھرتی ہیں، درود و سلام کی محفلیں ہوتی ہیں، صدقہ کیا جاتا ہے، لیکن مہینہ ختم ہوتے ہی پھر پرانی غفلت۔ یہ عارضی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پورا سال درود پڑھا جائے، ہر دن سنت پر عمل کیا جائے، اور پوری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق گزاری جائے، اور ہر لمحہ اللہ کو یاد رکھا جائے۔ اگر ہم نے عبادت کو صرف ایک مہینے کے لیے مخصوص کر دیا تو یہ عارضی شوق ہے، محبت نہیں۔ کیا ڈھول اور موسیقی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منائی جا سکتی ہے؟ افسوس کہ بعض جلوسوں میں ناچ گانا، ڈھول باجے اور موسیقی کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کو فتنہ کہا، اور صحابہ کرام نے کبھی اس کا سہارا نہیں لیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس طریقے سے منائیں جس سے وہ خود ناراض ہوں؟ نعرے تو لگاتے ہیں، مگر کیا ہم نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت اور ہدایت بن کر آئے۔ قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، لیکن آج ہم نے مقصد کو بھلا دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عدل، مساوات، غریبوں کی مدد اور اخلاق کی بلندی تھا۔ اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور صرف جشن منایا تو یہ مقصد سے انحراف ہے۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت کرتے ہیں تو ربیع الاول میں یہ 5 کام لازمی کریں۔ پہلا کام کی مستند مصنف کی سیرت کی کتاب کا مطالعہ کریں۔ دوسرا کام درود و سلام کی کثرت کریں۔ تیسرا کام غریبوں اور یتیموں کی مدد کریں۔ چوتھا کام جھوٹ اور گناہوں سے بچیں۔ پانچواں کام اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالیں۔ یہی اصل محبت ہے۔ کیا صحابہ کرام نے کبھی میلاد منایا؟ صحابہ کرام نے کبھی جلوس یا چراغاں نہیں کیا۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کرتے تھے۔ صحابہ کے لیے محبت کا مطلب اطاعت تھا۔ وہ ہر لمحہ دین کے لیے قربانی دیتے تھے۔ یہی اصل محبت ہے۔ محبت کے دعوے بہت ہیں، مگر اصل محبت اطاعت ہے۔ ربیع الاول کو رسموں اور تقریبات کا مہینہ نہ بنائیں، اسے اپنی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنائیں۔ اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنایا، جھوٹ اور گناہوں سے بچے اور غریبوں کی مدد کی، تو یہی سب سے بڑا میلاد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور رسول کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی سچی محبت کرتے ہیں تو ایک دفعہ درود پڑھ کر شریف کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔